نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد۔ اپنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ محمد جناب مومنین نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصراف فرمایا۔ آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ محمد اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، بالخصوص قبلہ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات۔ اجازت ہے کہ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین، قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھیے بحق محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان صف اعضاء کی اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بھی قرار دے اور وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ قبلہ صاحب کی برسی ہے اور پہلی برسی ہے، اور ہمیں حکم ملا، میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سعادت ہے اور میرے لیے یہ شرف ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے کوئی معروضات میں اپنی پیش کر سکوں۔ آیہ مجیدہ جو میں نے عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے، آپ سب اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے اس میں انسان کو بہترین مخلوق خلق کرنے کا اعلان کیا ہے، کہ ہم نے انسان کو بہترین خلق فرمایا، احسن تقویم عطا کی۔
اور پھر یہ ایسے نہیں ایک دو نہیں 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر جا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا، اور خالق اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ احسن تقویم انسان جو ہے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے احسن ہے؟ بالکل میں مختصر اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ علماء نے اس میں ابحاث کی ہیں اور بحثیں کی ہیں، جو مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان احسن تقویم ہے، ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے۔ ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان احسن تقویم ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کون سا علم اور کون سا عمل؟ ایک علم وہ ہے جس کا معنی جاننا ہے، آپ کسی کی لمبائی کو جان لیتے ہیں، آپ کسی کی چوڑائی کو جان لیتے ہیں، کسی کے خاندان کو جان لیتے ہیں، کسی کے قبیلے کو جان لیتے ہیں، یہ جاننا ہی علم ہے۔ اور عمل ہے کسی کام کے کرنے کا نام ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ تو اگر جاننا علم ہے تو جانور بھی بہت کچھ جانتا ہے، وہ اپنی نسل کو جانتا ہے، وہ اپنے دشمن کو جانتا ہے، وہ اپنی اولاد کو جانتا ہے، وہ اپنے گھر کو جانتا ہے، اپنے راستے کو جانتا ہے، اپنی خوراک کو جانتا ہے، تو جانور بھی جانتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں وہ جاننا نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے جو جانور جانتا ہے۔ اور اگر عمل کا معنی یہ ہے کہ کچھ کرنا تو وہ جانور بھی بہت کچھ کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنی افزائش نسل کرتا ہے، اپنی نسل کو پالتا بھی ہے، اپنی نسل کو آگے بھی بڑھاتا ہے، اپنی نسل کو بچاتا بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ جانور بھی کر رہا ہے، عمل تو یہی ہے۔ تو پھر کون سا عمل آپ کہہ رہے ہیں، کون سا علم آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر علم یہ ہے جاننا تو یہ جانور جان رہا ہے، اگر عمل ہے کچھ کرنا تو یہ جانور بھی کر رہا ہے۔ تو اب علماء فرماتے نہیں، یہاں یہ علم مراد نہیں ہے کہ جس کا ماننا فقط جاننا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ علم جو ہمیں تصورات سے تصدیقات تک لے جائے، جو معلومات سے مجہولات تک لے جائے، وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان حاصل تقویم۔ اور عمل بھی کون سا؟ وہ عمل جس میں حلال اور حرام کی تمیز ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ جائز اور ناجائز کا پتہ ہو، کام اور ہدف اور مقصد کا علم ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی۔ انسان کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردہ سے انسان نکلتے ہیں۔ توجہ یہ ہے، توجہ ہے۔ انسان ایسے نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنے کو معمولی ہے۔ اقبال نے بھی اسی بات کو، اسی مفہوم کو آگے بڑھایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس سے اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ مر پیدا۔ تو یہ انسان ایسے نہیں ہے، انسان اپنی قدر کو پہچانے، انسان اپنی قیمت کو سمجھے، اپنی عظمت کو پہچانے، پھر پتہ چلے گا کہ اسے اللہ نے آوارہ پیدا نہیں کیا، اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کے پیدا کرنے کا ہدف اور مقصد ہے۔ اسی لیے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تمہیں واپس لوٹنا نہیں ہے؟ تو انسان سمجھ لے کہ میں بیکار نہیں ہوں۔ اللہ نے تو ایک چیونٹی کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو شریف ترین مخلوق ہے، جسے ہم زہریلے چیزیں سمجھتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اسے دیکھیں وہ بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ نے اگر انہیں پیدا کیا زمین کا زہر، اگر ایسی چیزیں پیدا نہ کرتا، زمین کا ایک زہر آپ خوراک کا دانہ نہ لے سکتے۔ تو اگر اللہ بچھی کو بیکار پیدا نہیں کرتا، سانپ جیسے موذی کو بیکار پیدا نہیں کرتا، تو انسان جیسے شریف کو، توجہ ہے، یعنی بیکار پیدا کر دے گا۔
یہ شناخت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنے آپ کو سمجھے، اور جس نے سمجھ لیا تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو بھی پہچان لیا۔ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یہ معرفت بڑی ضروری ہے میرے محترم۔ انسان پہلا مرحلہ خود کو پہچانے، خود کو سمجھے کہ اللہ نے تجھے کیا بنایا ہے، تیرے سر پہ کون سا تاج رکھا ہے، تجھے کیا شرافت عطا کی ہے، پھر قدم بڑھائے۔ آپ بزرگ شخصیتوں کو دیکھیں، یہ ایسے نہیں پہنچی اس مقام پہ، اللہ نے انہیں وہ معرفت عطا کی، انہوں نے سمجھا۔ تو میں زیادہ بھی آپ کو تنگ نہ کروں، میں لے جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں یہ تو صحیح، جب قبلہ صاحب پیدا ہوئے کون جانتا تھا؟ اس علاقے سے کوئی واقف تھا کہ جس علاقے سے اتنی بڑی شخصیت ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے؟ جہانیہ شاہ آپ جانتے ہیں قصبہ، لیکن ایسا فرد اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ میں نہیں سمجھتا، باقی کارخانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اب تک جو میری سمجھ میں آیا، میں نہیں سمجھتا کہ پاک و ہند میں اتنی بڑی شخصیت پھر ہمیں مل سکے، اتنی بڑی شخصیت۔ آئیں گے علماء، اپنی گفتگو کریں گے اور بہت سے چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے جو اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھا اور سمجھا، حقیقت امر یہ ہے کہ ہم جیسوں نے اگر دین کی خدمت اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ہماری رہنمائی کے لیے اگر کوئی شخصیت آئی تو شیخ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب۔ ان کے حوصلے کو دیکھ کر، ان کی استقامت کو دیکھ کر، ان کی جوان مردی کو دیکھ کر، ان کی ہمت کو دیکھ کر، ان کی حکمت اور دانائی کو دیکھ کر آج اگر میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے اندر علماء بے جھجک اور بلا خوف اگر بات کر رہے ہیں تو یہ پلیٹ فارم کسی اور نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ اگر یہ پلیٹ فارم دیا ہے تو شیخ قبلہ آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب۔ آج کے دور میں بھی آپ سمجھتے ہیں ہر مولوی زبان نہیں کھول رہا، ہر مولانا زبان نہیں کھول رہا، حق کہنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں، آسان نہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ جب قبلہ صاحب نے کہنا شروع کیا اور پھر مرتے دم تک، آخری سانس تک، بیٹا اسے ایک دو جگہ کرو نا، مسلسل آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، آخری سانس تک خدمت دین میں، اور اس پوری زندگی میں قبلہ صاحب کی زندگی میں آپ ایک دن ایک لمحہ نہیں دکھا سکتے نہ سستی کا نہ خوف کا۔ دین بتانے میں سستی نہیں کی، دین بتانے میں خوف نہیں کیا کہ کیا ہے پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، کون سے حالات پیدا ہو جائیں گے، کون سے اور ہوئے۔ قبلہ صاحب نے جن حالات کو جھیلا اور جن حالات سے گزرے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے کہا آج مولوی صاحبان باوجود آج کے پھر بھی ڈرتے ہیں، لیکن اگر آج حوصلہ کرتے ہیں تو وہ حوصلہ بھی قبلہ صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج آپ جیسے افراد مل رہے ہیں سننے والے ہمیں، تو یہ قبلہ صاحب کی یہ فوج، یہ سپاہ کس نے تیار کر کے دی ہے؟ آج پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، اگر قبلہ صاحب نہیں پہنچے، قبلہ صاحب کی فکر پہنچی، قبلہ صاحب نہیں پہنچے تو قبلہ صاحب کا قلم پہنچا ہے، قبلہ صاحب نہیں پہنچے قبلہ صاحب کی تحریر پہنچی ہے۔ میں یقین مانے میں بلتستان گلگت کی طرف میں گیا، کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں میں حیران رہ گیا کہ وہاں کے لوگ ڈاکٹر صاحب قبلہ صاحب سے محبت کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کہاں ہے؟ اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو کبھی پنجاب میں آئے ہی نہیں، پنجاب میں آئے نہیں، پنجاب دیکھا ہی نہیں، لیکن قبلہ صاحب سے واقف ہیں، قبلہ صاحب کو جانتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کے اندر
عقائد کی جنگ ہو رہی ہے یا عقائد کے حوالے سے بحثیں جاری ہیں تو مستند کسے سمجھا جاتا ہے؟ وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ اگر مستند بات سمجھے تھے لوگ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں اچھا اگر قبلہ ڈھکو صاحب نے یہ بات کی ہے نا تو بس ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ قبلہ ڈھکو صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو پھر یہ بات صحیح ہے، آنکھیں بند کر کے وہ قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا یقین ہے کہ قبلہ صاحب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہاں سے یہ سلسلہ پہنچا ان لوگوں تک؟ تحریر کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، اصلاح کا میدان ہو، یا ایسے لوگوں کے مقابل کھڑے ہونا جنہوں نے دین کو تماشا بنایا، جو بے دینی کو پروان چڑھا رہے ہیں یا جو معاشرے میں بے دینی پھیلا رہے ہیں، اگر ان کے مقابل بھی قبلہ صاحب خود کہا کرتے تھے فلاں لوگ میرے مخالف ہو گئے، کس لیے ہو گئے؟ آپ کے سامنے تقریریں مجھے دہرانے کی ضرورت ہے، فلاں لوگ مخالف ہو گئے تو کس وجہ سے ہو گئے، فلاں مخالف ہو گئے، میں نام نہیں لے رہا اس لیے ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو قبلہ صاحب ایک ایک نام لے کے بتاتے تھے یہ میرے کیوں مخالف ہوئے، یہ میرے کیوں مخالف ہوئے، یہ میرے کیوں مخالف ہوئے، یہ میرے کیوں مخالف۔ نہ کوئی بننا سانجا تھا، نہ کوئی زمین سانجی تھی، نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی ایسا معاملہ تھا، نہ کوئی خاندان کا مسئلہ تھا، نہ قبیلے کا قوم کا مسئلہ، نہیں کوئی ذاتی معاملہ ہی نہیں تھا۔ لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی تھی، لوگوں کا کاروبار بند ہو رہا تھا، ان کا کاروبار ہے بھائی، ان کی دکانیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر اقدام عقائد کی اصلاح ہوئی ہے اس ملک کے اندر تو اس کا سہرا اگر کسی کے سر پہ چڑھتا ہے تو وہ شیخ آیت اللہ علیہ محمد حسین نشوی صاحب قبلہ مرحوم علی اللہ مقامہ، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت دے۔ اور یہ قوم روئے گی، یہ قوم دیکھے گی، نسلوں یاد رکھے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، وہ اپنی کتابوں کی صورت میں زندہ ہے، وہ اپنی شاگردوں کی ضرورت میں زندہ ہیں، شکل میں زندہ ہے، وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے زندہ ہیں۔ ویسے بھی حدیث اور روایات ہیں، موجود ہیں۔ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلم لا یسلم شیء، اذا مات العالم مات العالم۔ جب عالم جاتا ہے تو عالم ہی نہیں جاتا، عالم چلا جاتا ہے۔ جب عالم جاتا ہے تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے قیامت تک کوئی بھر نہیں سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جاتا ہے خلا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عالم ختم نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے۔ اسی لیے بعض روایات میں بعض بار میں الناس موتا واہل العلم احیا، لوگ مر جائیں گے مگر صاحبان علم زندہ رہیں گے۔ لوگ تو مر جائیں گے، ظاہری طور پہ قبلہ صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، لیکن زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ ان کی ایک ایک کتاب، میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے، خدا کا قسم حقیقت ہے، اگر کوئی 4 ورق لکھ لیتا ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے نخرے کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے، چھوٹے چھوٹے کتابیں لکھ کے، میں نے اتنی کتابیں لکھی۔ قبلہ صاحب کی کوئی کتاب اٹھاؤ آپ کو کتابچہ نہیں دکھائی دے گا، کتابچہ نہیں دکھائی دے گا۔ اور پھر جس پہ قلم اٹھایا ہے نا، جس موضوع پہ، اگر کسی بندے کو اس موضوع کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ بھی ملے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مطمئن نہیں ہوا یا مجھے کچھ ملا نہیں۔ وہ کتاب اسے اتنا کچھ دے دے گی کہ وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے اور بھی کچھ چاہیے اس سبجیکٹ میں۔ جس موضوع پہ آپ نے قلم اٹھایا، اور کوئی چھوٹی کتابیں نہیں لکھی، آپ نے آپ کی ایک ایک کتاب کا تذکرہ کیا جائے، آپ دیکھ لیں سینکڑوں صفحات پہ وہ کتابیں موجود ہیں۔ پھر تفسیر، پھر وسائل شیعہ جیسا، اصول شریعہ، ایسی ایسی کتابیں آپ نے اگر حدیث پہ اٹھائی ہیں تو اس وسائل شیعہ کا ترجمہ کر دیا۔ اگر مناظرے پہ آئی ہے تو تب ایک ایسی کتاب لکھی جس کا کوئی جواب ہے، وہ پڑھ کے مارتے تھے، ہماری کتاب کا کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن قبلہ نے ایسا جواب دیا
کہ منہ بھی بند ہو گئے اور جواب بھی بامصاب تجلیات صداقت کے حوالے سے۔ اور پھر اگر مقتل کی بات آتی ہے تو ایسی مقتل کی کتاب لکھی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اور مقتل کی کتاب نہ بھی ہو، میں خود کبھی جب مجھ سے حضرات بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں سعادت الدارین پڑھ لو، بس سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ آپ کو اس کے بعد کسی مقتل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں آپ آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہاں جو مقتل کے حوالے سے جو بات اس کتاب کے اندر ہے وہ نہ تو کمزور ہے نہ غلط ہے۔ مقتل کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، عقائد کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ ساری زندگی توحید، نبوت، رسالت، امامت یاد کریں گے، کس سے بیان کیے جائیں گے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ پتہ چلا ہے کہ کچھ کتابوں کا قبلہ صاحب انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے، کچھ کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ نہیں پہچانا آپ کی ہماری قوم نے قبلہ صاحب، ساری زندگی نہیں پہچانا۔ انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، انہوں نے مذہب کو بھی پہچانا، انہوں نے اپنی قوم کو بھی پہچانا۔ قوم کو پہچانا تو قوم کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کا علاج کیا۔ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کی چیخیں نہ دیکھے، مریض کی بیماری کو۔ ڈاکٹر صاحب خود بیٹھے ہیں، اصل ڈاکٹر تو وہی ہے جو بیماری کو دیکھے۔ اگر وہ مریض کی چیخیں دیکھتا رہے تو وہ علاج نہیں کرے گا۔ بیماری کو دیکھے اور پھر بیماری کا علاج کرے۔ قبلہ صاحب نے قوم کو پہچانا اور پھر قوم کی بیماری کو بھی دیکھا، اور دیکھ کر پھر یہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ گئے، علاج کیا، ساری زندگی علاج کیا۔ اور الحمدللہ پھر اس قوم کو اتنا سیراب کیا کہ آج اگر کوئی دین کا متلاشی، اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دین کو سمجھنا دیکھنا چاہتا ہوں تو آئے قبلہ صاحب کی کتابیں پڑھ لے، پھر اسے ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ پھر کسی اور چیز کو دیکھنے کی۔ صحیح حقیقت اور حقائق اس کے سامنے آ جائے۔ ہم زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہماری تو حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن میں شاہد ہوں، میں آگاہ ہوں۔ بڑے بڑے علماء، بزرگ علماء کو بھی اگر جرت پیدا ہوئی نا حق کہنے کی تو وہ بھی قبلہ صاحب کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہ یہاں برسی پہ آیا بیٹھا ہوں، میری عادت ہے، میں نے جب سالانہ جلسوں میں بھی آتا تھا میں کھلے دل سے باتیں کرتا تھا۔ طالب علم تو کر نہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم نے دیکھا بزرگان کو بھی اگر جرت پیدا ہوئی ہے، اگر حوصلہ بڑھا ہے، اگر ہمت ہوئی ہے تو وہ قبلہ صاحب کو دیکھ کے، اگر قبلہ صاحب نے اتنی زندگی اور اس طرح ان حالات میں پہنچایا تو ہم نہیں بات کر سکتے، ہم حق کلمہ نہیں کہہ سکتے، ہم سچ اور جھوٹ میں تفریق نہیں کر سکتے، ہم حق اور باطل کو علیحدہ کر کے مومنین تک نہیں پہنچا سکتے۔ بزرگان نے، اور پھر جس دم سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو پھر ان بزرگان کو بھی چار چاند لگے۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ان بزرگان کو بھی اگر چار چاند لگے ہیں تو قبلہ صاحب کی وجہ سے، واللہ وہ بھی خاموش ہو کے دنیا سے چلے جاتے، کوئی انہیں جاننے والا نہ ہوتا، کوئی پہچان، چند حضرات جانتے، مدرسہ جانتا یا مولوی صاحبان جانتے، اور عمومی سطح پہ انہیں ان کی کوئی شناسائی نہ ہوتی۔ لیکن اگر آج اس امامے کی عزت رکھی ہے، اگر آج اس لباس کے مقام کو مقام دیا ہے، اگر علماء کو پہچان ملی ہے، اگر علماء کی عزت افزائی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ قبلہ صاحب کا وجود تھا، قبلہ صاحب کا کام تھا۔ میں نے خود سنا ہے مولوی صاحبان کو، اگر آپ نے اپنے
مدرسے کو ختم کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی شخصیت کو ختم کرنا ہے، اگر مخالفت لینی ہے، اگر دشمنی لینی ہے، اگر ممبر پہ نہیں آنا، تو بس قبلہ صاحب کا نام لے دو۔ میں نے کئی دفعہ اظہار کیا کہ میں اپنے علاقے میں، پاکستان میں بھی الحمدللہ مجھے جانتے ہیں، اپنے علاقے میں میری میں نے اس وقت آواز اٹھائی جب قبلہ صاحب نے اصلاح الرسوم کو لکھا۔ میں نیا قوم سے آیا تھا، اور جب بڑے بڑے پیچھے رہ گئے، اصلاح الرسوم جب آئی بڑے بڑے پیچھے رہ گئے، الحمدللہ ہم نے، حالانکہ جہاں میرا مدرسہ گجرانوالہ سیالکوٹ میں، وہاں میرا وہ علاقہ نہیں تھا، میں ملتان کا رہنے والا، میری پیدائش ملتان کی، میرے والدین انڈیا سے آئے، میں اس علاقے کو نہیں جانتا، وہاں میری کوئی رشتہ داری نہیں، میں آ گیا، قسمت مجھے لے آئی، وہاں نیا مدرسہ، نیا لوگ، نئے علاقہ، مدرسہ بھی میں بنانے والا، قبلہ راجہ وزیر صاحب جانتے ہیں، علاقہ میرا نہیں، تو نیا بندہ آ کے بیٹھے تو اس کے لیے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اس نے لوگوں سے مدرسے کا تعامل لینا ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں اصلاح الرسوم لکھی گئی، آئی، اور جب بکواس بازی شروع ہوئی، ہم نے نہیں دیکھا مدرسہ ہے یا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے مدرسے کے ساتھ ہوگا کیا ہوگا، نہیں، وہ کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم آنکھیں بند کر کے کود پڑے، ہم نے کہا جو حق ہے، جو سچ ہے، یہی ہے بھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جاؤ ڈھونگ ہے، تماشا ہے، اور یہ لباس پہن کر آپ کے ساتھ بددیانتی کرنا، یا پھر یہ لباس نہ پہنتے، یہ سر پہ امامہ نہ رکھ دے، یہ آئمہ کا لباس، یہ انبیاء کا لباس، یہ انبیاء اور آئمہ کا لباس اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ ڈگڈگی والوں کا ساتھ دیتے رہو، یا امامہ واقبہ اس لیے نہیں ملا، آپ حوزات علمیہ میں اس لیے نہیں گئے کہ آپ تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تماشا بنو اور تماشا دیکھو اور تماشا دکھاؤ۔ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے، یہ ہمت انہی بزرگوں سے ملی، قبلہ صاحب سے ملی، قوم میں رہتے ہوئے، ہم بغیر دیکھے ہوئے، میں نے کہا نا، میرا قبلہ صاحب سے بھی کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ میں شاگرد ہوں قبلہ صاحب کا، نہ میرے کوئی رشتہ تھا، اگر رشتہ تھا تو یہی دینی اور مذہبی رشتہ، قوم میں رہتے ہوئے میں ان کا معتقد تھا۔ میں آپ حیران ہوں گے، میرے والد اہل علم تھے، تو میں 5ویں 6ٹی میں پڑھتا تھا، 5ویں میں جب میں نے والد صاحب کی لائبریری سے پہلی دفعہ کتاب اٹھائی اصول و شریعہ، اور اس دور میں جو کتابیں لکھی تھی وہ میری سمجھ سے بالا تر تھی کتابیں۔ 5ویں کا طالب علم کیا ہوتا ہے، مجھے یہ تو بتایا اس کو کیا سمجھ ہوگی، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کا سن ہے اس طرح کا، نہ اس کا شعور اتنا بلند ہے، لیکن میں اس وقت بھی قبلہ کی اردو کی کتابیں پڑھتا تھا۔ پھر جب میں جامع المنتظر داخل ہوا، مجھے میرے والد صاحب نے جامع المنتظر داخل کرایا، تو مجھے کتابوں کا شوق، والد مولانا تھے تو ان کی لائبریری موجود تھی، تو گھر میں موجود ہے قبلہ صاحب کی کتابیں میرے، لیکن جب میں نے کتابیں خریدنی شروع کی، یقین والی ہیں، سب سے پہلے میں نے جو کتاب خریدی ہے وہ قبلہ صاحب کی خریدی ہے، جامع المنتظر میں طالب علم کی دور میں، اور اس وقت بھی جب میں قوم گیا تو میرے پاس 5-6 ٹرنک ہو چکے تھے کتابوں کے، 5-6 طالب علم کے دور، طالب علم کے پاس اتنے پیسے تو قبلہ نہیں ہوتے نا، زیادہ تو نہیں ہوتے، جو تھوڑے بہت تھے، آج تو بڑی ٹیوشنیں پڑھائی جاتی ہیں، آج بڑا کچھ ہوتا ہے، آج شہریہ ویریہ، اس دور میں نہ یہ ٹیوشنیں ہوتی تھی، نہ شہریہ ہوتے تھے، کوئی چیز، جو ماں باپ کی طرف سے تھوڑا بہت خرچہ ملتا تھا، تو 5-6 ٹرنک، اس ٹرنکوں میں اس وقت تک جتنی قبلہ صاحب کی کتابیں چھپ چکی تھی وہ تھی میرے پاس۔ پھر ہم قم چلے گئے، قم میں پھر پاکستان میں آ کے قبلہ صاحب کی زیارت کی، قبلہ صاحب کو دیکھا، ملاقات ہوئی، لیکن اصلاح اور رسوم اس وقت تک میرے قبلہ صاحب سے کوئی نہیں، اصلاح اور رسوم کا سلسلہ ہوا، اور لوگ ڈرتے تھے، بڑے بڑے مولوی صاحبان نے اس کتاب کے حوالے سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، ایسا دور آپ نے دیکھا۔ الحمدللہ ہم چلے، نہ تو میرا مدرسہ ختم ہوا، نہ میری ممبر مجھ سے چھینا، آج بھی میں، ابھی بھی ہے یہ میں دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں، ابھی جا کے میں نے تیسری مجلس پڑھنی ہے،
یعنی پنڈی سے کڑائی سے میں پڑھ کے آیا ہوں، یہاں آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہاں سے پڑھ کے جانا ہے اور پنڈی جا کے خمسہ کی مجلس پڑھنی۔ ابھی آپ کے سائیوال آج مجھے دعوت تھی، ان سے میں نے معذرت کی، سائیوال کو مجلس یعنی مجلس سے چھوڑ رہا ہوں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ڈھکو صاحب قبلہ کو اگر کرے نام بھی لے دیا تو آپ کو ممبر ہی نہیں ملے گا۔ مجھے نہیں نظر آیا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، میں نے جان چھڑائی ہے، ممبر میرے پاس رہتا ہے۔ اور پھر میں ایک مدرسہ نہیں، 2 مدرسے ہیں میرے اس وقت، ایک بچیوں کا مدرسہ ہے، ایک لڑکوں کا مدرسہ جامع بیت الزہرا اور جامعۃ النجم، دونوں مدرسوں میں آدھے کلومیٹر کا فرق ہے، اور چل رہے ہیں نا۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر آئیں تو کیا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، ہر شے کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، علم کے لیے مصیبتیں۔ تو اگر آپ نے یہ مصیبتیں برداشت نہیں کرنی تھی تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں قبلہ صاحب نے حوصلہ دیا، قبلہ صاحب کے کردار نے حوصلہ دیا، قبلہ صاحب کی محنت نے حوصلہ دیا، قبلہ صاحب کے اس سارے کاوش نے حوصلہ دیا کہ آج ہم اتنی بڑی شخصیت تو نہیں بن سکے، نہ قبلہ صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اتنی حیثیت ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہوتا تھوڑا سا ہے سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں انہی بزرگان کی وجہ سے۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے بہت بڑا پروگرام کیا طاہر القادری نے، انہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے، موسوعۃ الحدیث، تو بہت بڑا، کم از کم کوئی 10-15 ہزار لوگ انہیں نے اسپیشل بلائے ہوئے تھے، اور وہ 10-15 ہزار عام عمومی نہیں تھا، باقاعدہ کارڈ پہ اسپیشل لوگ بلائے ہوئے تھے، ہر مذہب کے علماء بھی پھر تھے، خطابت کے لیے 10-15 منٹ ایک مسلک سے ایک بندہ یا 2 بندے، باقی ان کے اپنے لوگ تھے، تو اس میں انہوں نے بات شروع کر دی، اور شیعہ حضرات کی طرف سے میں گیا تھا، یقین مانیے میں اب آپ کو زیادہ لمبا طول نہیں دینا چاہتا، بلند آواز سے ذرا صلوات پڑھیے۔ تو وہ جب باتیں کرنے لگے، طاہر القادری صاحب نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، پھر اپنے علماء کا ذکر کرنے لگے، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور ایسے لگ رہا تھا، اور پھر بریلوی آتے تو وہ، دیوبندی آتے تو وہ، اہل حدیث آتے تو وہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان فنون اور ان علوم پر اگر کام کیا ہے تو انہی لوگوں نے کیا ہے، شیعت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، شیعت کا کوئی نام ہی نہیں۔ چلو اللہ اللہ کرتے ہماری باری بھی آئی، اور جب ہماری باری آئی پھر ہم نے کچا چٹا سارا ان کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا کہ شیعت کو آپ، یا تو آپ شیعت سے جاہل ہیں، یا آپ جاہل ہیں، یا پھر آپ چھپا رہے ہیں، وَإِلَّا جو کام شیعت نے کیا ہے علم حدیث پہ، اگر شیعت کو نکال دو تو تمہارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اور میں یہ نہیں کہ میں آپ کو سنانے کے لیے، یوٹیوب پہ موجود ہے وہ تقریر، جا کے دیکھیں۔ جب میں گیا تھا تو چند لوگ ایسے ایسے دیکھ رہے، جب میں تقریر کر کے ہٹا انہی کے بڑے بڑے علماء اٹھ کے مل رہے تھے، اور میں نے بتایا کہ شیعت کی خدمات کیا ہے، اور شیعہ حضرات نے حدیث پہ کیا کیا کام کیا۔ میں امام محمد باقر سے شروع ہوا، امام جعفر صادق، پھر بعد میں حضرات چلتے پھر اپنی کتابوں کا تعارف، اور جہاں اینڈ آ کے میں نے کیا اردو زبان کو جب میں نے استعمال کیا، اور اس وقت جو میں نے اینڈ کیا اور جہاں میں نے ان کے سامنے رکھی تو وہ یہی قبلہ شیخ محمد حسین نجفی کو رکھا سامنے۔ اور بتائیے اگر ہمارے پاس یہ شخصیت نہ ہوتی تو اتنے بڑے پروگرام میں کیا رکھتا اردو زبان میں نے پھر کہا وسائل شیعہ بھی انہوں نے 20 جلدوں میں ترجمہ کی، اور بھی حدیث پہ یہ کتابیں پہ میں، تو یہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی شخصیت عطا کی تھی، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی دین دینے میں، دین پہنچانے میں، فقط زبان سے نہیں پہنچایا، کردار سے پہنچایا، عمل سے پہنچایا۔ انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، ان کے اندر کوئی نقص نہیں تھا۔ اگر کمی ہے، اگر نقص ہے، وہ سب ہم میں ہے۔ میں نے اگر ناراض نہ ہو تو میں نے بات، مجھے بہت دکھ ہوا جب جلسہ ہوا، میں نے یہ بات کی، وہ بھی موجود ہے جلسہ،
بہت دکھ ہوا مجھے، اور میں نے وہ بات کی جو جہاں دہرانا چاہتا ہوں. لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے لی بات، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، میرا کوئی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے قبلہ صاحب کی زندگی میں قبلہ صاحب کے ساتھ چلا تو اب بھی قبلہ صاحب کے ساتھ، قبلہ صاحب کی فکر کے ساتھ، قبلہ صاحب کی سوچ کے ساتھ، قبلہ صاحب کی محنت کے ساتھ. اور مجھے بالکل برداشت نہیں ہے قبلہ صاحب کی محنت کو ضائع کیا جائے، قبلہ صاحب کی محنت پہ پانی ڈالا جائے. بالکل یہ چیزیں برداشت نہیں ہے کہ قبلہ صاحب کے اس محنت کو ضائع کر دیا جائے. میں نے وہاں جملہ کہا اور وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج قبلہ صاحب کے حوالے سے یہاں آئے ہیں تو یاد آ گیا. رات کو میں نے تقریر کی، میں نے کہا یاد آ گیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے رسول کے جنازے کے ساتھ کیا تھا نا، وہی حال قبلہ صاحب کے. ابھی کفن نہیں میلا ہوا، ابھی بھی کوئی نہیں بگڑا، اگرچہ دکھ ہے. آپ پھرے، میں تو پھرتا ہوں بھائی، میری مجالس سے میں پورے پاکستان پھرتا ہوں، باہر بھی جاتا ہوں. پنجاب کا کوئی خطہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں لوگ قبلہ صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں اور لوگ کتنے دکھی ہیں کہ قبلہ صاحب کے بعد قبلہ صاحب کی محنت کو، قبلہ صاحب کا مدرسہ، قبلہ صاحب کی باقیات، یہ نواسا ہمیں تو اس شکل میں محمد حسین نجفی صاحب قبلہ مل رہے ہیں. خدا کی قسم رونا آتا ہے. میں کیا کروں؟ میں آج اس انداز سے تقریر نہیں کر رہا جیسے مجلسیں پڑھی جاتی، وہ میں نے کی نہیں ہے. معذرت آپ سے، میں نے تقریر والا انداز ہی نہیں اپنایا، مجلس والا انداز ہی نہیں اپنایا، اور مجھ سے اپنایا بھی آج نہیں جا سکتا. جو میں پھر کے دیکھتا ہوں، میں مجلسیں پڑھتا ہوں، لوگ رو رہے ہیں، لوگوں کے سینے پھٹے جا رہے ہیں کہ قبلہ صاحب کے بعد ہو کیا رہا. خدا کے لیے پہچانو، قوم کے اس درد کی کوئی دعا کرو. وہ پنجابی میں میری تو نہیں ہے زبان، بارہ کوشش کیا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں ہوتا. اگرچہ بہت کچھ ہو گیا لیکن ابھی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ قبلہ صاحب کی میراث ہے. جہاں کتابیں قبلہ صاحب کی میراث ہیں، وہاں مدرسے بھی قبلہ صاحب کی میراث ہے، علمی میراث ہے. اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس محنت کو ضائع نہ ہونے دیں. اصلاح ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اکٹھے اب بھی بیٹھ سکتے ہیں. کوئی غلط فہمیاں ہیں، کوئی دوریاں ہیں، انہیں دور کریں. غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، انہیں دور کریں. بھائی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیا عجیب ہے. مجھے رونا آتا، مجھے بتائیے تو صحیح. یہ قبلہ صاحب کا نواسا مجھے دیکھ کر میں برداشت نہیں کر. میں بڑا ابھی بھی اپنے آپ کو بیٹھا ہوں، روک کے بیٹھ رہا ہوں کہ یہ حال تھا کہ ہم اس نواسے کو ایسے چھوڑ دیں. ہمیں تو اس قوم کو چاہیے تھا انہیں ہاتھوں پہ اٹھاتے، سر پہ بٹھاتے. قبلہ صاحب کی یادگار. پھر جاہل بچہ نہیں ہے، پھر ان پڑھ بچہ نہیں ہے. عالم دین ہے. قبلہ صاحب نے خود سر پہ عمامہ رکھا. عالم دین ہے. ضائع کر رہے ہیں اس نوجوان کو. یہی نوجوان ہے، اگر اسے آج بھی پکڑ لیں کچھ نہیں ہوا. آج بھی پکڑ لیں یہی نوجوان قبلہ صاحب کے اس کاروان کو آگے لے کے چلے، قبلہ صاحب کے مقصد کو آگے بڑھائے. ابھی کچھ نہیں ہوا. میں آپ سے بھی چاہتا ہوں، حضرات سے بھی چاہتا ہوں، اور میری بات آپ کے ذریعے احباب تک پہنچے. میرے حوالے سے بھی اگر کوئی کردار ادا ہو سکتا میں تیار ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن حق اور سچ کے ساتھ. قبلہ یہ لوگ تو ہم سے پوچھ کے دیکھیں کہ قبلہ کی برسی ہے
اب قبر پہ نہیں جہاں بیٹھ جائے یہ دکھ کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا دکھ ہے۔ یہ برسی ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ برسی ادھر ہونی چاہیے تھی، قبر پہ ہونی چاہیے تھی، کیوں؟ ابھی بھی ہے، حوصلہ کریں، ہمت کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی محبت فرمائیں، آپ کو بھی کوئی قربانی دینی پڑے۔ یہ میرے سامنے عمار ہے، میں سیدھی سیدھی بات کروں، میرے سامنے عمار ہے، اور یہ قبلہ صاحب کا نواسہ ہے۔ کوئی اور نہ پہچانے، یہ قوم تو نواسوں کو پہچانتی آئی ہے، یہ قوم تو نواسوں کو پہچانتی آئی ہے۔ نہیں پہچانا تو اس قوم نے نہیں پہچانا۔ حسین بھی رسول کا نواسہ تھا، کربلا میں لا کے مار دیا۔ حسن کے جنازے پہ تیر چلا دیا، حسین کا جنازہ تیروں پر اٹھا دیا۔ کسی اور کے نواسوں کے ساتھ بھی یہ ہوا جو رسول کے نواسوں کے ساتھ ہوا؟ کیا حسن کا جنازہ اس لیے تیر چلانے کے لیے تھا؟ کیا حسین کا جنازہ تیروں پہ اٹھانے کے لیے تھا؟ یہ نواسہ ہے، اسے پکڑیے، اس کی عزت کیجیے، احترام کیجیے اور لے جائیے مدرسے۔ میں آپ کے سامنے میں نے درخواست کی ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے، اگر میرے ذمہ بھی آپ کو ڈیوٹی لگائیں گے میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، اور احباب کی خدمت میں میں کہتا ہوں اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی ہے میرے ذمہ اگر کوئی کام ہے تو مصالحت ہو سکتی ہے، اس کو پہچانے، ضائع نہ کریں۔ یہ مدرسے کو 4 چاند لگے، قبلہ صاحب نے پتہ کتنی محنت سے وہ مدرسہ بچیوں کا اور بچوں کا بنایا۔ قبر میں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی مجھے بتائیں تو صحیح۔ رسول کی بیٹی کو سب سے بڑا غم یہی تھا کہ کلمہ بھی میرے باپ کا بنے اور جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ کے چلے جائے۔ قبلہ صاحب کی بیٹی کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ آپ نے برسی کی مجلس پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم میں بات نہیں سن سکا، مجھے جرت نہیں ہو سکی، میں انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کہوں کہ بہانہ بنا ہی نہیں سکتا کہ میں بہانہ بناؤں کہ یہ نہیں، کبھی بھی نہیں بہانہ بن سکتا، کبھی بھی۔ اس لیے کہ انہوں نے قبلہ صاحب نے یہ ساری شیعہ قوم پہ اتنا کیا ہے کہ یہ شیعہ قوم 10 دفعہ زندہ ہو کے آئے اور کہے قبلہ صاحب کا ہم احسان اتار سکتے ہیں، لیسا بجمکن ممکن، آپ اس قوم یہ قوم مل کے قبلہ صاحب کا احسان نہیں اتار سکتے۔ میں اپنے لیے سعادت، میں نے پہلے کہا میں سعادت سمجھتا ہوں، وہ حکم میں نے سمجھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں آؤں، آیا۔ ہمیں سب کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو جس طرح رسول کی بیٹی کو دکھ تھا کہ کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے، جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ جائے، آج اس بیٹی کو بھی تو دیکھے نا، اس بیٹی کو کتنا دکھ ہے۔ ابھی وہ راستے میں آ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ رو رہی ہیں، بھائی ہے تو وہ نجف میں دفن ہے، باپ ہے تو یہاں دفن، ماں وہ فوت ہو چکی، اور پھر یہ قومی حالت، یہ مدرسے کی حالت، یہ جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں گی کیا گزرتی ہوں گی کہ کتنے شوق سے میں نے یہ بچہ دین کے حوالے کیا تھا کہ میرے بابا کے کام کو آگے لے کے بڑھے، میرے بھائی سبطین کے کام کو آگے لے کے بڑھے۔ قبلہ صاحب کی امیدیں تھی نا سبطین پر، اللہ نے لے لیا، لیکن اللہ نے نواسہ دیا۔ بیٹی نے کہا چلو جائے سبطین کی جگہ پہ، میرے بھائی کی جگہ پہ، میرے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرے باپ کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ اور جب عمار پہنچا حوضے میں، مجھے بتائیے قبلہ صاحب کو کتنی خوشی تھی، جب آیا کتنی خوشی تھی، قبلہ صاحب نے جو سپرد اس کے کیا کتنی خوشی تھی۔ تو جو خوشی تھی آج اس قبر کو ہمیں روشن کرنا چاہیے تھا نا، سکون دینا چاہیے تھا۔ آج کیا سکون دے رہے ہیں ہم؟ میں بس یہی بات ختم کر رہا ہوں، اور میں پرسہ دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، قبلہ صاحب کی بیٹی کو، قبلہ صاحب کے نواسے کو
کہ بالکل وہی ایسے ہی ایک حالات نظر آئے۔ بہرحال قوم کو خیال کر لے، احباب خیال کر لیں، اس سے زیادہ دکھ نہ دیا جائے۔ سکھ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دکھ بھی نہ دو۔ اگر پریشانی دور نہیں کر سکتے تو مزید پریشان نہ کرو۔ اور بیٹیوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے باپ کے حوالے سے، بیٹیوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے سیدہ کو کتنا دکھ تھا۔ میں نے عرض کیا نا، نہ دیتے حق بی بی کو، شاید بی بی برداشت کر لیتی اگر بی بی کے والد کے جنازے پہ، رسول کے جنازے پہ یہ قوم آ جاتی، لیکن کسی کو شرم نہیں آئی، کسی نے آ کے بی بی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ بی بی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے، خدا کی قسم یہ بی بی اتنی مظلوم ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد میں سوال کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کئی بیچ میں حاجی ہوں گے، مجھے بتاؤ 1400 سال بعد بھی کوئی دکھا سکتا ہے رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ ہم شیعہ حضرات جاتے ہیں، میرا آخری جملہ، شیعہ حضرات جاتے ہیں، کبھی جنت البقیع میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، کبھی ریاض الجنہ میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا معدن الرسالہ، کبھی قبر پیغمبر کے پاس پہلو میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بی بی تجھے بڑا سلام ہو۔ 1400 سال بعد بھی بی بی کی قبر کا ہمیں پتہ نہیں۔ اس وقت کیا حالات تھے جب 40 قبریں بنائیں، اور صبح آئے بتا علی کہاں ہے رسول کی بیٹی کو دفن کیا؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا اگر نہیں بتاؤ گے تو ہم پھر زمین مدینہ کی چھلنی کر دیں گے، اور نکلے۔ میں کہتا ہوں یہ اس دن اقدام ہوا، اگر اس دن مسلمان انہیں روک دیتے تو آج کربلا میں عاشور کے دن اصغر کے لاشے کو نہ نکالا جاتا۔ اسی دن جب آ کے نیزے اور تلواریں اور بھالے آ کے زمین مدینہ پہ لگانے لگے نا کہ ہم کندالوں سے کہ ہم رسول کی بیٹی کو جہاں دفن کیا ہم وہ نکالیں گے، تو اس وقت علی نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا دیکھو نہ میرے ہاتھ کمزور ہوئے ہیں نہ میری تلوار کو زنگ لگا ہے، اب تم ہماری عزتوں سے کھیلنے لگے ہو۔ لیکن ان مسلمانوں نے کیا کیا؟ کوئی نرم نہ، اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے جس دروازے پہ رسول ان کو ساتھ لاتا تھا اور آ کے سلام کیا کرتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، السلام علیکم یا معدن۔ ایک دن نہیں لایا، 2 دن نہیں لایا، 6 مہینے تک آ کے انہی اصحاب کے ساتھ۔ مطلب کیا تھا کہ جب میرے بعد کبھی آنا ہو تو سلام کرنے آنا، جلانے نہیں آنا۔ لیکن مسلمان سلام کرنے نہیں آئے، جلانے آئے، اور نہ معلوم کس انداز سے دروازے کو دستک دی کہ بی بی خود چل کے آئی۔ 18 سال کی شہزادی، علماء نے جو نشانیاں لکھی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، ہاتھ میں عصا آ گیا تھا۔ آپ بھی بہو بیٹیوں والے 18 سال کی بیٹیاں آپ کے گھر میں ہوگی، مجھے بتاؤ کبھی بال سفید ہوئے 18 سال میں؟ کمر ٹیڑھی ہوئی، ہاتھ میں عصا آیا، آ کے دروازے پہ پوچھا من انتم علی الباب، کون ہو آپ دروازے پہ؟ ہم ہیں، کیا چاہتے ہو؟ علی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے میں محمد ذات کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا، اور نہیں، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے تو دروازے کو دھکا دیا۔ میں بالکل مختصر سا پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ کس طریقے سے دھکا دیا یہ میں نہیں بتا سکتا، اتنا مجھے معلوم ہے کہ جب دروازے کو دھکا دیا دروازہ ٹوٹ کے لگا پتھروں کی دیوار کو، اور اس دیوار اور دروازے کے درمیان تھی رسول کی بیٹی۔ دروازے کی چوٹ کھا کے پتھروں کی دیوار پہ جا لگی ہے، اور اس دیوار کی چوٹ کھا کے زمین پہ آئی ہے، اور دروازہ بی بی کے اوپر آیا ہے۔ یہیں تک بات نہیں ہوئی، مسلمان اس دروازے کے اوپر سے گزرے، اور وہ بھی جوتوں کے ساتھ۔ دروازے کو آگ، جس دروازے کو سلام اس کو آگ لگانے کے لیے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، دروازے کو آگ نہیں لگائی، دروازہ آگ نہیں لگائی، دھمکی دی ہے جلانے کی۔ سید العلماء نکن صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، نکن صاحب کہتے ہیں شبلی نعمانی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تیری بات مان لیتے ہیں کہ آگ نہیں لگائی، یہ تو نے مانا ہے نا دھمکی دی، بتا دھمکی کسے دے رہے تھے؟ اجرکم اللہ، رسول تمہاری رسول یہ بیٹی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی، رسول کی بیٹی؟
کہ تم اسے دھمکی دو، اور پھر دھمکی تک تو بات نہیں رہی، اسی دروازے کے اوپر سے گزرے جس دروازے کے نیچے تھی رسول کی بیٹی، اور دروازے جب یہ گزر رہے تھے نا مسلمان، علماء نے لکھا دروازے کے 2 کیل بی بی کے پہلو میں داخل ہو گئے، اور محسن شہید ہو گئے، اور بی بی کی زبان سے نوحہ نکلا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام، سیدنا علی علیہ بابا مجھ پہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو کالی راتیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلِبُونَ۔ بہت مہربانی، شکریہ۔